بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرہ وهو الحکیم الخبیر۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ بڑی حکمت والا بڑا باخبر ہے۔ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور۔ وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور وہ نہایت رحم فرمانے والا بہت بخشنے والا ہے۔ وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اور کافر کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم جو غیب کا جاننے والا ہے وہ تم پر ضرور آئے گی، اس سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھپتی نہیں آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ بڑی، مگر واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ تاکہ وہ اللہ انہیں پورا بدلہ عطا فرمائے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کے بارے میں کوشش کی کہ ہم کو مغلوب کر دیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب کی سزا ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اور جنہیں علم عطا کیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے وہی حق ہے، اور وہ اس کا راستہ دکھاتا ہے جو بہت غالب بہت تعریفوں والا ہے۔ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد۔ اور کافروں نے کہا کیا ہم تمہیں وہ آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تم نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے۔ افترى على الله كذبا ام به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد۔ کیا انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا انہیں کچھ جنون ہے؟ بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب میں اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء ان
إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. کیا انہوں نے نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے ہے، آسمان اور زمین میں سے؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر گرا دیں آسمان کے ٹکڑے. یقیناً اس میں نشانی ہے ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. اور یقیناً ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑا فضل عطا فرمایا اور حکم فرمایا، اے پہاڑوں تم بھی ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو بھی نرم کر دیا تھا. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. انہیں فرمایا کہ کشادہ زرہیں بنائیے اور اندازے کے مطابق اس کی کڑیاں جوڑیے، اور تم لوگ نیک عمل کرتے رہو، بے شک میں خوب دیکھ رہا ہوں جو تم کر رہے ہو. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلَّا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو قابو میں کر دیا. اس ہوا کی صبح کی منزل 1 مہینے بھر کی راہ ہوتی، اور اس کی شام کی منزل 1 مہینے بھر کی راہ ہوتی. اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا. اور کچھ جنات وہ تھے جو ان کے سامنے کام کرتے تھے ان کے رب کے اذن سے، اور جو ان میں سے ہمارے حکم سے پھر جائے ہم اسے بھڑکتی آگ کا مزہ چکھائیں گے. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وہ جنات ان کے لیے جو وہ چاہتے تھے بنا دیتے تھے، قلعے اور مورتیاں اور بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور ایک جگہ جمی ہوئی دیگیں. اے داؤد کے گھر والو، شکر ادا کرنے کے لیے نیک عمل کرو، اور میرے بندوں میں شکر گزار کم ہی ہوتے ہیں. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. پھر جب ہم نے ان کی موت کا فیصلہ فرما دیا تو ان جنات کو ان کی موت کا پتہ نہیں دیا، مگر زمین کے کیڑے دیمک نے جو ان کی لاٹھی کھاتا رہا. تو جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آ رہے تو جنات پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑے رہتے. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم حي على الصلاة بلدة طيبة ورب غفور. یقیناً قوم لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. یقیناً قوم سبا کے لیے ان کے رہنے کی جگہ میں ایک نشانی تھی. وہ 2 باغ تھے دائیں طرف اور بائیں طرف،
کہا گیا کہ اپنے رب کا عطا کیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو کہ تمہارا شہر کتنا پاکیزہ ہے اور کیسا بخشنے والا رب ہے۔ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل۔ پھر انہوں نے منہ پھیر لیا تو ہم نے ان پر زوردار سیلاب بھیج دیا اور ہم نے ان کے دونوں باغوں کو بدل دیا تو ایسے باغوں سے جو بدمزہ پھلوں والے تھے اور ان میں جھاؤ کے درخت اور کچھ تھوڑی سی بیریاں تھیں۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ۔ یہ ہم نے انہیں ان کی ناشکری کا بدلہ دیا اور ہم ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ۔ اور ہم نے بنا دیں ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جنہیں ہم نے برکت عطا فرمائی تھی نمایاں بستیاں، اور ان بستیوں میں چلنے کی منزلیں مقرر فرما دی تھیں، چلو پھرو ان راستوں میں راتوں کو اور دنوں کو امن سے۔ فقالوا ربنا باعث بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا فرما، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا اور ہم نے انہیں ریزہ ریزہ کر دیا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں سب صبر شکر کرنے والوں کے لیے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور یقیناً ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا تو ان لوگوں نے اس کی پیروی کی سوائے مومنوں کے ایک گروہ کے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ اور اس ابلیس کا ان پر کچھ زور نہ تھا، اور یہ اس لیے ہوا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے ان لوگوں میں سے جو اس کے بارے میں شک میں ہیں، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، ان کو پکارو جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھ رہے ہو، وہ نہ آسمانوں میں ذرہ برابر کسی چیز کے مالک ہیں اور نہ زمینوں میں، اور نہ ہی ان دونوں میں ان کا کوئی حصہ ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اس اللہ کا مددگار ہے۔ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ
حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير۔ اور اس اللہ کے سامنے کسی کی شفاعت فائدہ نہ دے گی سوائے اس کے جس کو وہ خود اجازت عطا فرمائے، یہاں تک کہ جب ان فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور فرما دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں حق فرمایا ہے اور وہی سب سے بلند بہت بڑا ہے۔ قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے تمہیں کون رزق عطا فرماتا ہے آسمانوں اور زمینوں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی فرما دیجئے کہ اللہ عطا فرماتا ہے، اور بے شک ہم یا تم ضرور ہدایت پر ہیں یا واضح گمراہی میں ہیں۔ قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے نہ ہمارے گناہوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا اور نہ ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم کرتے ہو۔ قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم۔ آپ فرما دیجئے ہمارا رب ہم سب کو جمع فرمائے گا، پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا، اور وہی فیصلہ فرمانے والا خوب جاننے والا ہے۔ قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے مجھے وہ شریک تو دکھاؤ جنہیں تم نے اس اللہ کے ساتھ ملا رکھا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ وہ اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے بھیجا ہے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر آپ سچے ہیں۔ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے تمہارے لیے ایسے وعدے کا دن مقرر ہے، نہ تم اس سے ایک گھڑی پیچھے رہو گے اور نہ آگے بڑھ سکو گے۔ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين۔ اور کافر کہتے ہیں ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے ہیں، اور کاش آپ دیکھیں کہ جب ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو ایک دوسرے کو الزام لگا رہے ہوں گے۔ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہوتے۔
قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا ان لوگوں سے جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے، کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روکا تھا اس کے بعد جب کہ وہ تمہارے پاس آئی تھی، بلکہ تم تو خود ہی مجرم تھے. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، بلکہ یہ تمہاری رات اور دن کی مکاری تھی جب تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے لیے شریک بنائیں، اور وہ ندامت کو چھپائیں گے جب عذاب دیکھ لیں گے، اور ہم ان لوگوں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا، انہیں ایسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے وہ کام کیا کرتے تھے. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا تو اس کے خوشحال لوگوں نے کہا بے شک ہم انکار کرتے ہیں اس چیز کا جو تم دے کر بھیجے گئے ہو. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. اور انہوں نے کہا کہ ہم مال اور اولاد میں بہت زیادہ ہیں اور ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرماتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. اور تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں جو تمہیں ہمارے قریب تر کر دیں، ہاں مگر جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو ایسے ہی لوگوں کے لیے دگنا بدلہ ہے اس وجہ سے جو انہوں نے عمل کیا، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن میں ہوں گے. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے
رزق کشادہ فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہے، اور جو بھی چیز تم خرچ کرتے ہو تو وہ اس کی جگہ اور عطا فرماتا ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ۔ اور جس دن وہ ان سب کو جمع فرمائے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہی لوگ ہیں جو تمہاری پوجا کیا کرتے تھے؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون۔ وہ فرشتے عرض کریں گے پاکی تیرے لیے ہے، تو ہمارا کارساز ہے، نہ کہ وہ لوگ، بلکہ یہ لوگ جنات کی پوجا کیا کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ تو آج تم میں سے کوئی کسی کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں، اور ہم ظالموں سے کہیں گے آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں ہماری واضح آیات، وہ کہتے ہیں یہ شخص تو چاہتا ہے کہ تمہیں ان چیزوں سے روک دے جنہیں تمہارے باپ دادا پوچھتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو بس ایک گھڑا ہوا جھوٹ ہے، اور کافروں کے پاس جب حق آیا تو اس کے بارے میں کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير۔ اور ہم نے ان مکہ والوں کو نہ آسمانی کتابیں عطا کی تھیں جنہیں یہ لوگ پڑھتے ہوں، اور نہ ہی ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا رسول بھیجا تھا۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ اور ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، اور یہ لوگ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا تھا، تو انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، بس دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا تھا۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ۔ آپ فرما دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم لوگ اللہ کے لیے دو دو اور ایک ایک ہو کر کھڑے ہو جاؤ، پھر خوب غور کرو کہ تمہارے صاحب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنون کی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو تمہیں صرف ڈرانے والے رسول ہیں،
ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے۔ قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد۔ آپ فرما دیجئے کہ بالفرض میں نے تم سے اس تبلیغ پر جو اجر مانگا ہو تو وہ تم ہی رکھو، میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ قل إن ربي يقذف بالحق علام الغیوب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے بے شک میرا رب حق نازل فرماتا ہے، وہ سب غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد۔ آپ فرما دیجئے حق آ چکا اور باطل نہ پہلی بار کچھ پیدا کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اگر بالفرض میں بہک جاؤں تو اس کا نقصان مجھی کو ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس لیے ہے کہ میرا رب میری طرف وحی فرماتا ہے، بے شک وہ خوب سننے والا بہت قریب ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ۔ اور کاش آپ دیکھیں جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے تو وہ بچ نہ سکیں گے اور قریب جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لے آئے اور ان کے لیے ایمان کو حاصل کرنا کیسے ممکن ہے اتنی دور کی جگہ سے۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ حالانکہ یقیناً انہوں نے اس سے پہلے اس کا انکار کیا تھا اور دور کی جگہ سے بغیر دیکھے گمان کے تیر چلاتے تھے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ۔ اور رکاوٹ ڈال دی جائے گی ان کے درمیان اور ان چیزوں کے درمیان جن کی وہ خواہش کریں گے، جیسا کہ اس سے پہلے ان جیسے لوگوں کے ساتھ کیا گیا، بے شک وہ لوگ بھی بڑے بے چین کرنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے۔